جوائن کیا ہے گلوکار ابرار احمد صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابرار صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ یہ حادثہ پیش آیا اور بدقسمتی سے اس طیارے میں جنید جمشید صاحب بھی موجود تھے، کیا کہیں گے آپ اس حادثے پر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، سپیچ لیس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور میرا دل بہت خراب تھا، سمجھ نہیں تھی آ رہی مجھے، اور میں ویسے ہی اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ تو ادھر کوئی آیا اور انہوں نے آ کے مجھے یہ نیوز بتائی، مجھے نہیں یقین آیا اور میں کیا کہوں، اسے کیا کمنٹ دوں۔ میرا دوست تھا، مبلغ تھا، اللہ کا کام کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ کو پسند آ گیا، وہ اس نے اللہ نے اس کو اپنے پاس۔ ابرار، آپ کا پاکستان کی ایک بڑی پارٹی سے بھی تعلق ہے، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ ATR طیارہ تھا، اس طرح کے طیاروں کو باقاعدہ ناکارہ قرار دیا جا چکا ہے، یعنی انفٹ ہے فلائٹ کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو زبردستی اڑایا جاتا ہے، کون ذمہ دار لگتا ہے آپ کو اس چیز کا؟ میں نا آج اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ وہ سوال ہے جن کا جواب آپ کو بھی آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے، آپ کو نہیں پتا، ساری قوم کو نہیں پتا کون اس کا ذمہ دار ہے، کون ان لوگوں کو ووٹ دے دے کے بعد میں لاتے ہیں، اور پھر یہ ہر چیز میں تو ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی خباثت، ان کی ضلالت۔ ابرار صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم جنید جمشید صاحب کی بات کر رہے ہیں اور دیگر جانب بھی اتنی ہی اہم ہیں ہم سب کے لیے، لیکن یقیناً آپ کا جنید جمشید صاحب کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوگا، آپ ان کے ساتھ کب تک آپ نے پرفارم کیا، کیسا شخص پایا انہیں؟ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ابرار صاحب، یقیناً آپ اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہیں، آپ کی آواز بھی بھرائی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں ابرار صاحب یہ بات۔ میں آپ کے ویورز کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں کون تھا جنید۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا اور مجھے اس کو تھا کہتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ ہے شہید ہے، اور میرا اس کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا، وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، جب وہ مجھے بلاتا تھا میں جاتا تھا، جب میں بلاتا تھا۔ پچھلے دنوں ناروال ہاسپٹل وزٹ کرنا چاہ رہا تھا، پچھلے دنوں کب ہوئی ابرار صاحب آپ کی ان کی اور آخری ملاقات؟ میری تقریباً 4 ویکس پہلے ملاقات ہوئی تھی ادھر لاہور میں ہی، اور ہم ناروال ہاسپٹل وزٹ کرنے جانا چاہ رہے تھے سہارا کا، اور میرے اسکیجول میں کچھ چینجز آگے نہیں جا سکے، لیکن ہماری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی اور مجھے اسی طرح سے وہ یاد آ رہا ہے۔ اور وہ ایک زبردست آدمی تھا، پوری دنیا میں ہم لوگوں نے ساتھ ٹریول کیا ہے، ہم نے اچھا برا وقت ساتھ گزارا ہے، دیکھا ہے، اور میرا بہت ہی پیارا دوست تھا۔ یقیناً ابرار صاحب، ان کی فیملی میں کون کون لوگ تھے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بچوں میں کون کون ان کے ساتھ تھا، ان کی فیملی کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی فیملی بھی اسی طیارے میں سوار تھی، کتنے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے جو ٹریول کرتے تھے؟ بھابھی سے میری ملاقات ہوئی تھی، جنید نے کرائی تھی ایک دفعہ، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا، نہ میں ملا ہوں اس کے بچوں کو، لیکن یہ کہ ہر وقت اپنے مسز کا وہ ذکر کرتا رہتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دے دی ہے، میں تبلیغ پہ جاتا ہوں، ہر وقت باہر رہتا ہوں، پھر بھی وہ جو ہے وہ شکوہ نہیں کرتی، اس کو وقت نہیں دے پاتا۔ میرے بچے بھی جو ہیں وہ اپ سیٹ سے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پیار کرتے ہیں مجھ سے اور شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ میں اللہ کے کام کے لیے جاتا ہوں، اللہ کے لوگوں کی تبلیغ کے لیے جاتا ہوں، اور وہ میں نے سنا ہے ابھی بھی اسی کے لیے۔ اور ابرار، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، ابھی بھی وہ تبلیغ کر رہے تھے چترال میں، وہاں پر ایک تبلیغی اجتماع تھا جس کے بعد وہ واپس آ رہے تھے، اور غالباً اسلام آباد سے انہوں نے کراچی آنا تھا جہاں پر ان کا نیکسٹ اجتماع تھا، تو مطلب یقین نہیں آتا اس وقت۔ اللہ کی راہ میں چلا گیا بس۔ بہت شکریہ جی، مجھے بہت شکریہ۔ ابرار صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے، اور جس طرح سے ابرار الحق صاحب ہم سے فرما رہے تھے کہ انتہائی نیک انسان، خوش طبع اور اپنی فیملی سے بہت محبت کرنے والے انسان تھے، اور یقیناً ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس حادثے میں کوئی بھی نہیں بچا ہے۔